يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج وضوء جبیرہ کی گفتگو کرنی ہے. اسلام نے جسم اور روح کی سلامتی کے لیے عبادات میں جہاں پہ معنوی پہلو کی جانب توجہ کی ہے، وہاں جسمانی پہلو سے بھی غفلت نہیں کی. وہاں جسمانی پاکائی اور طہارت کی بھی بات کی گئی ہے. عبادت کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ پہلے وضو یا غسل کیا جائے. اب یہ چیز اسلام کی جامعیت کو بیان کرتی ہے. عبادات روح کی تسکین کے لیے ہیں تو وہاں پر جسم سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. اس جہان میں انسان روح اور جسم کے ساتھ چلتا ہے. روح اور جسم کا ایک دوسرے پہ اثر ہوتا ہے. بہرحال جہاں پہ وضو کرنا واجب ہو یا غسل کرنا واجب ہو اور انسان کے لیے وضو کرنا ممکن ہو، اختیاری ہو، وہ کر سکتا ہو، وہاں وضو کرنا چاہیے جس طرح کیا جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی یہ ہو کہ کوئی زخم ہو گیا اعضائے وضو پر، چہرے پر یا ہاتھوں پر یا جہاں مسح کی جاتی ہے سر پر یا پاؤں پر، کوئی چوٹ آ گئی، کوئی زخم لگ گیا، یا یہ کہ اندرونی طور پر وہاں پہ خارش وغیرہ یا دوسری بیماری کے اثرات کی وجہ سے وہاں رکاوٹ پیش آ جائے، کوئی زخم ہو جائے، اب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ یعنی اگر انسان اختیاری صورت والا وضو نہ کر سکے تو پھر اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف صورتیں ہیں، مختلف اقسام ہیں اس کی، جس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ زخم یہ کیا دھونے والے اعضاء پر ہے جنہیں دھویا جاتا ہے، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، یا ان اعضاء پر ہے جن کا مسح کیا جاتا ہے، سر اور پاؤں. پہلے یہ دو قسم، اس کے بعد ہر ایک کی اپنی تفصیل ہے. اگر یہ زخم یہ دھونے والے اعضاء پر ہو تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس زخم کا منہ کھلا ہوا ہے، اس پہ پٹی وغیرہ نہیں باندھی گئی، اس پہ دوائی نہیں لگائی گئی، اس پہ پلاسٹر نہیں چڑھایا گیا، زخم کھلا ہوا ہے. اور کبھی یہ ہے کہ زخم بند ہے، اس پہ چھلکا چڑھ گیا ہے، اس پہ پٹی باندھی گئی ہے، اس پہ پلاسٹر چڑھایا گیا ہے. یہ دو صورتیں. جہاں پر ایسا ہو کہ زخم کھلا ہوا ہو وہاں پھر دو صورتیں ہیں کہ پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہے یا نہیں ہے. ظاہر دھونے کا عزو ہے، اسے دھویا جانا ہے، تو کیا پانی اس کے لیے مضر ہے یا نہیں ہے؟ اگر پانی مضر نہیں ہے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے. جس طرح انسان عام طور پہ وضو کرتا ہے اسی طرح کر لے. اس کا زخم کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ پانی بھی استعمال کر سکتا ہے، پانی اس کے لیے مضر بھی نہیں ہے. تو جس طرح وضو کیا جاتا ہے اسے اسی طرح وضو کرنا پڑے گا اور اس کا وہ وضو درست ہے. لیکن جہاں پہ
اس کا منہ کھلا ہوا نہ ہو، لیکن اگر پانی کا استعمال مضر ہو، یعنی وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس کے زخم کے لیے نقصان دہ ہے، اس صورت میں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ زخم کے اطراف کو دھو سکتا ہے یا نہیں دھو سکتا۔ فرض کریں چہرے کی ایک مخصوص جگہ پر کوئی اسے زخم لگا ہے، خود اس زخم کی جگہ پر پانی اس کے لیے مضر ہے، وہاں پانی نہیں لگا سکتا، لیکن زخم کے اطراف میں پانی لگا سکتا ہے، تو وہاں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اطراف کو ہی دھو لے، یہ اس کے لیے وضو کے لیے کفایت کرتا ہے، اس کا وضو صحیح ہے۔ اگرچہ بعض مراجع کی فتویٰ یہاں پر یہ ہے کہ وہ وضو جبیرہ کر لے، جو ہم ابھی تھوڑا سا اس کا بیان کریں گے اور اس کی توضیح دیں گے۔ یعنی اگر زخم کے لیے پانی مضر ہے، زخم کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس کے اطراف کو دھویا جا سکتا ہے تو اطراف کو دھو لے، اگر نہیں اس کے اطراف کو بھی دھویا نہیں جا سکتا تو یہاں سب کی فتویٰ یہی ہے کہ اسے وضو جبیرہ کرنا چاہیے۔ وضو جبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پاک کپڑا لے، اس کپڑے کو زخم پہ رکھے اور کپڑے کے اوپر تر ہاتھ، مرطوب جس پہ پانی لگا ہو وضو والا، وہی تر ہاتھ اس زخم پر پھیر لے، یہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ کپڑے کے اوپر جب وہ ہاتھ پھیر لے گا اس کا وضو صحیح ہوگا، اس میں وضو میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ اب دوسری صورت، اگر زخم بند ہو، اس پہ چھلکا چڑھ گیا ہے یا پٹی وغیرہ ہے، پھر یہاں دو صورتیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آیا اسے کھولنا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسے کھولنا ممکن ہو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہے یا نہیں ہے۔ اگر پانی کا استعمال مضر نہ ہو، کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ زخم کو کھولے گا اور عام طور پر جس طرح وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کر لے گا، کیونکہ اس کے لیے زخم کھولنا ممکن ہے اور پانی کا استعمال بھی مضر نہیں ہے۔ لیکن اگر زخم کھولنا ممکن ہو لیکن پانی کا استعمال مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو اس صورت میں وہی جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ اس کے اطراف کو دھو سکتا ہے، تو امام خمینی کی فتویٰ کے مطابق وہ اطراف کو دھو لے، یہ کفایت کرتا ہے۔ لیکن بعض دوسرے مراجع کے کہنے کے مطابق اسے وضو جبیرہ کرنا پڑے گا، یعنی زخم پر پاک کپڑا رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیر لے گا۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو پہلی صورت کا بیان ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زخم کو کھولنا ممکن نہیں ہے۔ اگر زخم کو کھولنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہے، دوسرا یہ کہ پانی کا استعمال اس کے لیے مضر نہیں ہے۔ جہاں پر پانی کا استعمال مضر ہے وہاں اسے وضو جبیرہ کرنا پڑے گا، یعنی زخم پر پاک کپڑا رکھ کے اس پر سے ہاتھ پھیر لے گا، یہ اس کا وضو کہلائے گا اور اس صورت میں وہ وضو درست ہوگا۔ لیکن اگر پانی کا استعمال اس کے لیے مضر نہ ہو، زخم کھولا نہیں جا سکتا اور پانی کا استعمال اس کے لیے مضر نہیں ہے، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ پانی وہاں پر پہنچائے تو اس کا وضو درست ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ اس کا زخم نجس ہو، اگر زخم نجس ہے تو وہاں پر پانی پہنچانا، یہ معمولی پانی پہنچانا اور نجاست کا سبب بنے گا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اسے وضو جبیرہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ مختلف صورتیں تھیں کہ زخم کھلا ہوا ہے یا بند ہے، کھولنا ممکن ہے یا نہیں ہے، پانی اس کے لیے مضر ہے یا نہیں ہے، ان صورتوں کا بیان تھا۔ اور اگر زخم مسح کرنے والے اعضاء پر ہو، یعنی اگر سر پر ہو یا پاؤں پر، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا مسح کرنے کی جگہ باقی بچی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی جگہ پر زخم ہے لیکن اتنی جگہ ہے کہ جہاں پہ مسح کیا جا سکتا ہے تو اسی کا مسح کر لے اور اس کا وضو درست ہے۔ لیکن اگر
اتنی جگہ نہ بچی ہو جہاں مسح کیا جا سکے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے لیے پانی کا استعمال مضر ہے یا نہیں ہے۔ اگر پانی کا استعمال مضر نہیں ہے تو اسے عام طور پر جیسے مسح کیا جاتا ہے ویسے مسح کرنا پڑے گا۔ اگر زخم کھلا ہوا ہے تو اسی پر مسح کرنا پڑے گا، اور اگر زخم بند ہے اور اسے کھولنا ممکن ہے، زخم کھول کے مسح کرے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وضوء جبیرہ کی طرح اس کے اوپر کپڑا رکھ کے مسح کر لے۔ اگر اس کے لیے پانی کا استعمال مضر ہے تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جبیرہ وضو کر لے، یعنی کپڑا رکھ کے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر لے، یہ اس کے لیے وضو کا حکم ہے۔ چند مسئلے اس حوالے سے، اگر کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ اب میرا وظیفہ کیا ہے، وہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ اب میں وضو کر لوں یا تیمم کر لوں، اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے وضو اور تیمم دونوں کرنے چاہیے۔ وضو جبیرہ کر لے اور تیمم بھی کر لے، تاکہ اسے یقین ہو کہ میں اپنی ذمہ داری پہ عمل کر چکا ہوں۔ اب زخم کی کچھ صورتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زخم تمام اعضاء وضو پر ہے، دھونے والے اعضاء پر بھی ہے، مسح کرنے والے اعضاء پر بھی ہے، تمام اعضاء پر زخم ہیں۔ اس صورت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ کبھی یہ ہے کہ زخم بعض اعضاء پر ہے، مثلا صرف چہرے پر ہے، اگرچہ پورے ہی چہرے پر کیوں نہ ہو، اس صورت میں بھی اسے وضوء جبیرہ کرنا پڑے گا۔ اگر زخم اکثر اعضاء پر ہو، تمام پر تو نہیں ہے لیکن اکثر پر ہے، تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اسے وضو بھی کرنا چاہیے جبیرہ والا، اور تیمم بھی کرنا چاہیے۔ اگر زخم پر جو پٹی باندھی گئی ہے زخم کے اطراف پر بھی ہو اور اس پٹی کو ہٹانا بھی ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں اسے وضوء جبیرہ بھی کرنا چاہیے اور احتیاط واجب کی بنیاد پر تیمم بھی کرنا چاہیے۔ یہ زخم کی مختلف صورتیں تھیں جو بیان ہوئی۔ کلی طور پہ اسلام آسانی کا دین ہے۔ اسلام انسان سے وہی چاہتا ہے جو وہ کر سکے، جو اس کے اختیار میں ہو۔ خالق کائنات ہمارے لیے مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا۔ عبادات ہمارے فائدے میں ہیں، اس میں ہمارے حالات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ اگر ہمارے لیے عام وضو کرنا ممکن نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو سکے پٹی رکھ کے اس پہ ہاتھ پھیر کر ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارے لیے خالق کائنات نے اسی کو لازم قرار دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اپنے دین کا قدردان بنائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔